آئیے ذرا اس کا پس منظر دیکھتے ہیں کہ یہ ویلنٹائن کون تھا اور یہ دن منانے کا آغاز کیسے ہوا اور کب ہوا۔ ویلنٹائن اصل میں ایک پادری تھا جو بادشاہ وقت کے خلاف تقریریں کرتا تھا اور اسے بغاوت کے جرم میں جیل کے اندر ڈالا گیا۔ وہاں اس نے اپنے جیل کے ساتھیوں میں بھی اس بات کی مہم چلائی کہ مرد اور عورت کے شادی کے بغیر تعلقات رکھنا بھی جائز ہیں، اور اس مہم کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اس نے جیلر کی لڑکی کے اوپر بھی ڈورے ڈالے اور اسے اپنی محبت میں گرفتار کر لیا، اور معاملہ بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچا کہ جیلر کی بیٹی روزانہ اس کو ملنے کے لیے آتی اور اس کے لیے ایک سرخ پھول لے کر آتی تھی، اور ادھر بادشاہ وقت کو اس کی یہ ساری سرگرمیاں پہنچائی جا رہی تھیں۔ بالآخر اس کے لیے سزائے موت تجویز ہوئی، اور سزائے موت والی رات میں اس نے اپنی محبوبہ کے نام ایک خط لکھا اور ایک کارڈ جاری کیا جس کے آخر میں لکھا آپ کا مخلص ویلنٹائن، اور اس کے بعد یہ آدمی مر گیا، پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ لیکن کچھ بد نصیب دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود تو مر جاتے ہیں لیکن ان کی جاری کردہ بری رسمیں اور گناہ ان کے لیے نامہ اعمال میں برابر گناہ جمع کرواتے رہتے ہیں۔ ویلنٹائن بھی ان بد نصیبوں میں سے ایک تھا کہ جو خود مر گیا لیکن اپنے پیچھے بیہودہ رسم کا گناہ چھوڑ کر گیا۔ اب قیامت تک جتنے لوگ بھی اس بیہودگی کا ارتکاب کرتے رہیں گے ان کو بھی اس کا گناہ ملتا رہے گا، اور ویلنٹائن کے نامہ اعمال میں بھی یہ سارا گناہ کا بوجھ جمع ہوتا رہے گا۔ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، اپنے اندر حیا پیدا کرنے والے بنو۔ اور آج کیسا مسلمان ہے کہ جو گلیوں میں اور چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کر مسلمان بہنوں کو وہاں روکتا ہے اور ان کو پھول پیش کر کے محبت کا اظہار کرتا ہے؟ کیا یہ بھول گیا حضرت مرثد کے واقعے کو کہ ایک صحابی تھے جن کی زمانہ جاہلیت میں ایک غیر مسلم لڑکی سے محبت تھی اور گھنٹوں کھڑے ہو کر رات کو اس سے باتیں کیا کرتے تھے۔ جب اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی تو انہوں نے آنا جانا چھوڑ دیا اور میل ملاپ روک دیا۔ اچانک ایک دن وہ راستہ روک کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی مرثد جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں، وہ تم وہی ہو کہ جس کے لیے ساری رات میں دو ٹانگوں پہ کھڑا ہوتا تھا۔ کہا اب تمہیں کیا ہوا؟ کہا مجھے ایمان کی دولت مل گئی ہے، اب میں تمہاری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی حرام سمجھتا ہوں۔ تو یہ ہے محبت کہ اندر دل کے جذبات کچھ ہیں لیکن ان کا خون کر دیا اللہ کے لیے۔ ہمیں اپنے آپ کو حیا کا پیکرا بنانا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی سوچ اور فکر کو طہارت کا غسل دینا ہے، اپنی سوچ و فکر کو پاکیزگی عطا کرنی ہے، اور اپنے اندر حیا کو اتارنا ہے اور اپنے کو حیا کا پیکر بنانا ہے، اپنے آپ کو حیا کا پیکر بنانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی مسلمان اپنے اندر حیا کا پیکر بنانے کے بعد یہ طے کرے کہ میں کسی لڑکی سے بات چیت نہیں کروں گا، کسی غیر محرم سے علیحدگی میں ملاقات نہیں کروں گا، اور کسی قسم کا اس سے رابطہ نہیں رکھوں گا۔ یہ مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے بچنے والا بنے۔ حدیث میں آتا ہے لا یخلون رجل مع امرأۃ، کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار مت کرے۔ کتنے مسلمان نوجوان ہیں کہ جو اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں اور دل ہی دل میں کڑتے رہتے ہیں اور ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر اظہار افسوس کرتے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کہ ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر اظہار افسوس کرنے کی بجائے ہمیں گلی کوچوں میں نکل کر، اپنے محلے میں نکل کر اپنے دوست احباب کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھانا ہے کہ اس راستے پہ چلنا
ہماری کامیابی نہیں، قیامت کے دن ہم اللہ کے نبی کے منہ کو جا کر کیا منہ دکھائیں گے کہ میں تو تمہیں حیا کی تعلیم دے کے آیا تھا، تم بے حیائی کے سیلاب میں کیوں ڈوبے رہے اور تم بے حیائی فحاشی اور یعنی کے اندر کیوں مبتلا ہو گئے؟ تو قیامت کے دن جن لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منہ دکھانا ہے وہ اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنائے کہ ہم گلی محلوں میں نکلیں گے اور اپنے بھائیوں کو سمجھائیں گے، اور اس طرح گھر کے جو سربراہ ہیں، ماں باپ ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے فیملی ممبران کو بٹھائیں اور سمجھائیں کہ الحمدللہ مسلمانوں کو اللہ نے ایک دین، پاکیزہ دین عطا فرمایا ہے اور اپنا ایک کلچر اور ایک تہذیب دی ہے، ہمیں کسی کا تھوکا چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ایک کامل اکمل مکمل دین ہے، ہم اسی کی پیروی کرنے والے بنیں گے۔ اور چوتھے نمبر پر حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے کاموں کا سدباب کرنے والی بنے۔ حکومت کا مذہبی، اخلاقی، شرعی، قانونی اور آئینی حق ہے کہ وہ بے حیائی کے کلچر کے اوپر بند باندھے اور اس کے فروغ دینے والوں کو لگام ڈالنے کی کوشش کرے اور ان کو ان تمام برائیوں کو سدباب کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو مسلمانوں کی تہذیب اور کلچر پر فخر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیروں کی تہذیب کے پیچھے چلنے سے اور ان کے اقدار اور روایات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے سے بچائے۔ تو گویا 14 فروری کا ایک پیغام ہے کہ ہمیں بس اب ایک ہی کام کرنا ہے کہ حیا کے کلچر کو عام کرنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔